معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، یعنی کہ مرد ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کر سکتا ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق ہر نوعیت کے حقوق زوجیت بطریق احسن ادا کرنے کا اہل ہو، مگر ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، خصوصاً پڑھے لکھے طبقے میں اس کی پرزور مذمت بھی کی جاتی ہے۔ آئلی عدالتوں میں دوسری شادی کے 20 مقدمات زیر سماعت رہتے ہیں۔ ایسے مقدمات کا اگر گہرائی میں مطالعہ کیا جائے تو کم و بیش 90% مقدمات میں جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ کہیں تو مرد ناانصافی کا مرتکب ٹھہرتا ہے اور کہیں عورت مرد کے حقوق واقعی کو تسلیم کرنے سے گریزہ نظر آتی ہے، اور یہی سبب باہمی چپکلش اور رنجش کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی عورت ایک جانب تو اپنے حقوق کی حمایت میں بڑھ چڑھ کر شور مچاتی ہے، اور دوسری طرف اپنے ہی جیسی کسی دوسری عورت کے حقوق کو صریحا نظر انداز کرتے ہوئے ایک شادی شدہ مرد کی دوسری بیوی بننے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے، گویا ایسی صورتحال میں وہ ایک عورت ہی کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہی ہوتی ہے۔ بہرحال آئلی قوانین کی روح سے کوئی شخص اپنی پہلی بیوی کی اجازت لیے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص اس فعل کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی دوسری شادی قانون کی نظر میں کالعدم تصور کی جاتی ہے، اور ایسا شخص سزا کا مستحق بھی ٹھہرتا ہے۔ اسی نوعیت کے ایک مقدمے کی روداد آج میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس روز عدالت میں میرا کوئی مقدمہ نہیں تھا، اس لیے صبح سیدھا دفتر گیا تھا۔ میرا دفتر صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ میں کوئی 10 بجے دفتر پہنچا ہوں گا۔ انتظارگاہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر ایک سرسری نظر ڈال کر میں اپنے ذاتی کمرے میں آ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میری سیکرٹری سبیحہ بانو نے رجسٹر میں اندراج کے مطابق پہلے ملاقاتی کو اندر بھیج دیا۔ وہ لگ بھگ 55 سال کا ایک شریف صورت شخص تھا۔ بعد میں مجھے اس کا نام سعادت علی خان معلوم ہوا۔ سعادت علی خان نے شہری داڑھی رکھی ہوئی تھی اور وہ سفید براق کرتے پاجامے میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے کو بلا شبہ نورانی چہرہ کہا جا سکتا تھا۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا اور خوش اخلاقی سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ بیٹھ گیا تو رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے اس کی آمد کی غرض و غایت معلوم کی۔ میں نے کہا، جی فرمائیے بزرگوار، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک وزٹنگ کارڈ برآمد کیا، پھر اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، ان صاحب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کارڈ لے کر دیکھا۔ وہ ایک مقامی سماجی تنظیم کے منتظم اعلیٰ کا کارڈ تھا۔ میں اس شخص کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے کارڈ کو اپنے سامنے میز پر رکھ دیا، پھر سوالے نظروں سے سعادت علی خان کی جانب دیکھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر جیب میں سے ٹٹول کر ایک طے شدہ کاغذ نکالا اور میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے وہ کاغذ کھول کر پڑھا۔ وہ سماجی تنظیم کے منتظم اعلیٰ کی طرف سے میرے لیے تھا، جس میں درخواست کی گئی تھی کہ میں جہاں تک ممکن ہو سعادت علی خان کی مدد کروں اور فیس کے معاملات میں بھی ذرا نرمی برتوں۔ میں نے پورا خط پڑھنے کے بعد سعادت علی خان سے دریافت کیا، آپ کس سلسلے میں میری مدد چاہتے ہیں؟ وکیل صاحب، میں اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہوں، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ فرمان صاحب نے مجھے یقین دلایا کہ آپ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ اتنا کہہ کر وہ امید افزا نظروں سے میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، سعادت علی خان صاحب، جب تک آپ مجھے پوری بات تفصیل سے نہیں بتائیں گے میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ آپ اپنا مسئلہ کھل کر بیان کریں۔ میری بیٹی نگہت پروین کو اس کے شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے، سعادت علی خان نے بتایا۔ میں نے پوچھا، اس بات کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 6 ماہ۔ اب تک آپ کیا کر رہے تھے؟ میں نے ذرا تیز لہجے میں کہا، بھی پوچھا، کیا آپ نے اس واقعے کی رپورٹ تھانے میں درج کرا دی ہے؟ وہ بولا، ہم شریف لوگ ہیں وکیل صاحب، تھانے پولیس کی ہمت ہم میں نہیں ہے۔ آپ نے اپنے طور پر تو کوئی کوشش کی ہوگی، میرا مطلب ہے آپ نے اپنے داماد سے پوچھ تاچھ تو کی ہوگی کہ اس نے اپنے بیوی کو گھر سے کیوں نکال دیا؟ کوئی فائدہ نہیں وکیل صاحب۔ اس کے لہجے میں مایوسی کی جھلک نمایاں تھی۔ عبدالرؤف کے اندر کوئی بدروس مائی ہوئی ہے۔ ہم 2 سال سے اسے برداشت کر رہے ہیں۔ اس نے تو نگہت کی ذاتی رقم سے خریدا ہوا گھر بھی فروخت کر دیا ہے۔ میری بیٹی بے گھر ہو گئی ہے۔ کیا وہ گھر نگہت کے نام نہیں تھا؟ یہی تو اس سے غلطی ہوئی جناب، سعادت علی خان نے کہا۔ رقم نگہت کی خرچ ہوئی اور مکان رؤف نے اپنے نام سے خریدا۔ میری بچی بڑی بھولی ہے وکیل صاحب۔ آپ نے بتایا تھا کہ وہ رقم جس سے عبدالرؤف نے اپنے نام سے گھر خریدا نگہت پروین کی ذاتی رقم تھی۔ میں نے کہا، آپ اپنی بات کی وضاحت کریں گے؟ وہ میرے سوال کا مقصد سمجھ گیا، بولا، شادی کے وقت عبدالرؤف کی خواہش کے مطابق ہم نے جہیز کے سامان کی رقم نقد ادا کر دی تھی۔ رؤف کا خیال تھا کہ اس کے گھر میں جب ہر چیز موجود ہے تو پھر خواہ کی خریداری کر کے رقم کیوں ضائع کی جائے، اس لیے ہم جو کچھ بھی جہیز کی صورت میں دینا چاہتے ہیں وہ رقم کی شکل میں دے دیں۔
ہمیں اس کی تجویز مناسب لگی۔ سوچا نقد رقم نگت کی کسی کام آ جائے گی، اس لیے 50,000 روپے جہیز کی مد میں ہم نے عبدالرؤف کو دے دیے۔ بیٹی کو خالی ہاتھ گھر سے رخصت کرنا بھی مناسب نہیں تھا، اس لیے چند جوڑے کپڑوں کے علاوہ 15,000 روپے کے طلائی زیورات بھی بنوا کر دیے تھے۔ وہ اپنی بات ختم کر چکا تو میں نے کہا 50,000 کی رقم سے مکان خریدنا ممکن نظر نہیں آتا، کیا عبدالرؤف نے اپنی طرف سے بھی کچھ رقم اس میں ملائی تھی؟ نہیں جناب، اس خبیث نے پھوٹی کوڑی بھی خرچ نہیں کی، سعادت علی خان نے تیز لہجے میں کہا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ اپنے غصے کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بتایا شادی کے موقع پر کسی رشتہ دار نے سلامی میں نگت کو 100 روپے والا انعامی بانڈ دے دیا تھا، جو اس کی خوش قسمتی سے شادی کے چند ماہ بعد لگ گیا۔ اسے انعام کی رقم 1 لاکھ روپے ملی تھی۔ نگت نے رؤف کی باتوں میں آ کر یہ رقم بھی اس کے حوالے کر دی۔ 50,000 اس کے پاس پہلے سے موجود تھے۔ اس نے 1.5 لاکھ روپے کی مالیت سے 3 کمروں کا ایک فلیٹ اپنے نام سے خرید لیا۔ میں نے پوچھا آپ کے داماد عبدالرؤف نے فلیٹ کب فروخت کیا ہے؟ ہمیں یہ بات چند روز پہلے ہی معلوم ہوئی ہے۔ یہ خاصی الجھی ہوئی صورتحال تھی۔ میں نے سوال کیا سعادت علی خان صاحب، نگت کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 1 ماہ بعد 2.5 سال ہو جائیں گے۔ نگت کے بچے کتنے ہیں؟ میں نے استفسار کیا۔ اللہ کا شکر ہے ابھی اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے لہجے کی چبھن نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ایک دکھی باپ کے دل کی اٹھنے والی آہ تھی، ورنہ پتہ نہیں اس معصوم پر کیا گزرتی پوری زندگی۔ ہم اس سے کیا چاہتے ہیں؟ انصاف، اس نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ میں اپنی بھی پوری کوشش کروں گا، میں نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ کورٹ میں جائے بغیر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسا ہو جائے تو پھر کیا چاہیے؟ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے وکیل صاحب، میں نے کہا، مگر اس کے لیے مجھے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ شادی کے موقع پر آپ نے نگت پروین کے لیے جو طلائی زیورات بنوائے تھے، کیا وہ نگت کے پاس ہی ہیں؟ اس نے بتایا کہ عبدالرؤف نے نگت کو گھر سے نکالتے وقت مذکورہ زیورات اپنے پاس ہی رکھ لیے تھے۔ میں نے پوچھا آپ کے پاس ان زیورات کی خریداری کی رسیدیں تو ہوں گی؟ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، شاید گھر میں کہیں رکھی ہوں اور تلاش کرنے میں مل جائیں۔ میں نے پوچھا اور جو 50,000 روپے آپ نے بطور جہیز عبدالرؤف کو دیے تھے، ان کا کوئی ثبوت آپ کے پاس؟ ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ بدبخت ایسا نکلے گا، سعادت علی خان نے ناگوار لہجے میں کہا، ورنہ ہم اسٹامپ پیپر پر اس سے لکھوا لیتے۔ پھر وہ بے بسی سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، ہمارے پاس اس رقم کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں نے سوچا پرائز بانڈ کا بھی کوئی واضح ثبوت ہو ہی نہیں سکتا، جس کے ہاتھ میں بانڈ رقم اس کی۔ سعادت علی خان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اس کا داماد عبدالرؤف خاصا ہوشیار اور چالاک شخص تھا اور ان لوگوں کی سادگی و شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس سے نمٹنے کے لیے مجھے بھی ذرا مختلف انداز میں پیش رفت کرنا تھی۔ میں نے کہا آپ کل 3 بجے نگت پروین کو ساتھ لے کر آ جائیں، اور ہاں ان کا نکاح نامہ بھی لیتے آئیں، اور اگر زیورات کی رسیدیں بھی مل جائیں تو وہ بھی لے آئیں۔ 2-4 رسمی باتوں کے بعد اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور پھر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں اپنے دفتری معمولات میں مصروف ہو گیا۔ دوسرے روز مقررہ وقت پر میرے دفتر میں موجود تھا۔ نگت پروین بھی اس کے ساتھ تھی۔ نگت کی عمر کا میں صحیح طور پر اندازہ نہیں لگا سکا تھا، کیونکہ وہ سرتپا ملبوس تھی، صرف دیکھنے کے لیے چہرے پر آنکھیں کھلی چھوڑ دی گئی تھی۔ بعد میں نکاح نامہ دیکھنے پر مجھے معلوم ہوا کہ اس کی عمر 29 سال تھی۔ میں نے ضروری کاغذات کل ہی تیار کر لیے تھے۔ کچھ دیر کی رسمی گفتگو کے بعد میں نے وہ کاغذات نگت کی طرف بڑھا دیے، پھر کاغذات کے نشان زدہ حصوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ یہاں دستخط کر دیجئے۔ نگت نے پریشان نظروں سے پہلے مجھے پھر اپنے باپ سعادت علی خان کی طرف دیکھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں تذبذب کے سائے لہراتے ہوئے واضح طور پر نظر آئے تھے۔ سعادت علی خان نے اس کی مشکل آسان کرتے مجھ سے کہا، وکیل صاحب، نگت اسکول کی تعلیم سے نابلد ہے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو اسکول کالج نہیں بھیجا جاتا، بس گھر ہی میں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے۔ دنیاوی تعلیم کے ہم سخت خلاف ہیں۔ نگت دستخط نہیں کر سکے گی، آپ اس کا انگوٹھا لگوا لیں۔ مجھے اس کی جہالت پر غصہ تو بہت آیا، تاہم میں نے قدر نرمی سے کہا، محترم، تعلیم کوئی بھی بری نہیں ہوتی، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی۔ دنیاوی تعلیم انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ سعادت علی خان باقاعدہ تقریر کرنے والے انداز میں گویا ہوا۔ میں اس بحث کو طول نہیں دینا چاہتا تھا، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں تھا۔ کسی کے ذاتی نظریات میں دخل دینے کا میں قائل نہیں ہوں۔ البتہ میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ اگر مولانا سعادت علی خان نے اپنی بیٹی نگت کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی روشناس ہونے کا موقع دیا ہوتا تو آج اسے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ میں نے اس کیس کی ضروری کاغذات پر نگت کے انگوٹھے لگوائے، پھر وکالت نامہ بھرنے کے بعد اس پر بھی انگوٹھے کا نشان لیا۔ اس کے بعد نکاح نامے اور شناختی کارڈ کی نقول بھی حاصل کر لی۔ سعادت علی زیورات کی رسیدیں بھی لے آیا تھا۔ کچھ دیر تک ہمارے درمیان ضروری گفتگو جاری رہی، پھر میں نے انہیں 15 روز بعد آنے کا کہہ کر وہاں سے رخصت کر دیا۔ میں نے ان سے اپنی جائز فیس بھی وصول کر لی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ان کا کام خاطر خواہ ہو جائے گا۔
سعادت علی خان کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ نگہت کا شوہر عبدالرؤف ایک اسٹیٹ ایجنسی چلاتا ہے۔ میں نے اس کی ایجنسی کا پتہ اپنے پاس نوٹ کر لیا تھا، تاہم یہ معلوم نہ ہو سکے کہ آج کل اس کی رہائش کہاں تھی۔ اسٹیٹ ایجنسی ناظم آباد میں تھی اور جو فلیٹ اس نے بیچ کھایا تھا وہ بھی ناظم آباد میں ہی تھا۔ اگلے دن میں نے عبدالرؤف کے نام ایک رجسٹرڈ نوٹس اسٹیٹ ایجنسی کے ایڈریس پر بھجوا دیا۔ نوٹس کا مضمون انگریزی میں کچھ یوں تھا: میری موکلہ مسمات نگہت پروین تمہاری قانونی اور شرعی بیوی ہے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے، لیکن میری موکلہ نے مجھے بتایا کہ 6 ماہ پیشتر تم نے اسے بری طرح زد و کوب کرنے کے بعد دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور آج تک پلٹ کر اس کی جانب نہیں دیکھا۔ اس عرصے کے دوران میں تم نے نہ تو اسے نان و نفقہ دیا ہے اور نہ ہی حقوق زوجیت ادا کیے ہیں۔ علاوہ ازیں تم نے اسے گھر سے نکالتے وقت اس کے طلائی زیورات جن کی مالیت 2 سال قبل مبلغ 15,000 روپے بنتی تھی بھی چھین لیے تھے۔ میری موکلہ نے دعویٰ کیا کہ تم نے اس کی ذاتی رقم مبلغ 1.5 لاکھ روپے جہیز کی مد میں ادا کی گئی رقم 50,000 روپے اور انعامی بانڈ کی رقم 1 لاکھ روپے کل ملا کر 1.5 لاکھ روپے سے خریدے گئے فلیٹ کو بھی خود بدھ کیا ہے۔ تمہارا یہ فعل قانونی اور اخلاقی اعتبار سے قابل مذمت ہے، لہذا تمہیں اس نوٹس کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے کہ عرصہ 10 یوم کے اندر اپنی منکوحہ نگہت پروین کو آ کر لے جاؤ اور انسانوں کی طرح اسے اپنے گھر میں رکھتے ہوئے تمام حقوق ادا کرو۔ بصورت دیگر تمہارے خلاف سخت قسم کی قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ نوٹ: اگر تم نے معینہ مدت میں کوئی مثبت رد عمل ظاہر نہ کیا تو وزیرِ عدالت تمہیں مندرجہ بالا رقم اور زیورات کے علاوہ واجبات ادا کرنے پڑیں گے، جن میں سر فہرست نان و نفقہ باحساب 1200 روپے ماہوار جو کہ بوقت نکاح تحریری صورت میں درج کیا گیا۔ نکاح نامہ کالم نمبر 20 مسلم آئینی قوانین آرڈیننس مجریہ 1961 کے تحت 6 ماہ کی رقم ہوگی۔ عدالتی ہرجہ و خرچہ اس کے علاوہ ہوگا۔ نوٹس میں اور بھی بہت سی قانونی باتیں درج تھیں۔ قارئین کو یقیناً اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، اس لیے ان کا تذکرہ ضروری نہیں ہے۔ اس کیس کی مزید تفصیلات میں جانے سے پیشتر ضروری ہے کہ ان حالات کا ذکر کیا جائے جن کے پیش نظر نگہت پروین اور عبدالرؤف کی شادی وقوع پذیر ہوئی، تاکہ واقعات میں تسلسل قائم رہے اور آپ کا ذہن الجھن کا شکار نہ ہونے پائے۔ نگہت کے والد سعادت علی خان اور بعد میں دیگر لوگوں سے مجھے جو حقائق معلوم ہوئے میں اس کا مختصر خلاصہ اگلی قسط میں پیش کروں گا۔